نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کو خبر ہے کہ قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے، ہر امر خیر لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ حضرات گرامی، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو اور تمام مہینوں میں رمضان شریف کے مہینے کو فضیلت فرمائی ہے، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شب قدر کے فضائل کا جب جائزہ لیا جائے گا تو کچھ فضائل تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں، اور کچھ فضائل و مناقب وہ ہیں جو سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے دونوں کو الگ ترتیب انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ آپ شب قدر کی فضیلت کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے فضائل میں جس بنیادی بات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اس رات میں قرآن حکیم کا نازل کرنا ہے۔ گویا کہ قرآن اس قدر برکت والی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوا وہ بابرکت بن گیا۔ کیا بن گیا؟ بابرکت بن گیا۔ سامعین، آپ دیکھیے کہ آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ایک بہت قیمتی رومال ملتا ہے، ایک بہت قیمتی رومال ملتا ہے۔ آپ اسے اٹھاتے ہیں اور معمولی سا جھاڑ کر کندھے پر رکھ لیتے ہیں۔ نہ کوئی اس کا احترام کیا اور نہ ہی اس کی عظمت آپ کے دل میں آئی، بس ایک قیمتی کپڑا سمجھ کر اٹھایا اور چل لیے۔ مگر آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پرانا سا بوسیدہ غلاف ملتا ہے تو اسے آپ اٹھاتے ہیں اور جھاڑتے ہیں اور چومتے ہیں اور پھر آنکھوں پر لگاتے ہیں اور پھر اسے عزت و احترام سے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی بازار سے آپ کو اس قدر قیمتی کپڑا ملا، آپ نے صرف ایک مرتبہ جھاڑ کر اسے کندھے پر رکھ لیا، کوئی عزت نہیں کی اور کوئی احترام اس کپڑے کا آپ نے نہیں کیا، مگر آپ نے مسجد میں اس کپڑے کو دیکھتے ہی اٹھایا، پھر چوما اور آنکھوں سے لگایا اور پھر بڑے احترام سے الماری میں رکھا، اس قیمتی کپڑے کا احترام کیوں نہیں کیا؟
اور اس کا اس قدر احترام کیوں کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ بھائی جو کپڑا مجھے بازار سے ملا تھا وہ قیمتی ضرور تھا، مگر وہ ایک عام کپڑا تھا، لیکن یہ غلاف اگرچہ قیمتی کپڑا نہیں تھا مگر اس کی نسبت قرآن سے تھی۔ کس سے تھی؟ قرآن سے تھی، قرآن سے۔ اس لیے اس کی نسبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کا احترام کروں، اسے آنکھوں سے لگاؤں، کیونکہ جو چیز قرآن سے مل جاتی ہے اور جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بابرکت ہو جاتی ہے، اور اس کی نسبت اسے اونچا کر دیتی ہے۔ چونکہ نسبت اونچی تھی اس نے کپڑے کو بھی اونچا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن خود اونچا ہے اور جو چیز اس سے متعلق ہوگی وہ بھی اونچی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سامعین، جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، اور جس سب میں قرآن آیا وہ سبینہ افضل ہو گیا۔ لیلۃ القدر بہت اونچی رات ہے، لیلۃ القدر بہت افضل رات ہے، لیلۃ القدر بہت مبارک رات ہے، مگر اس رات کو قرآن نے افضل بنایا۔ اگر قوم بلند ہونا چاہتی ہے، اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، آپ کی بلندی، قوم کی بلندی، ملک کی بلندی سب قرآن سے وابستہ ہے۔ اس رات کو جو لوگ صرف نوافل پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں، نوافل پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر کا حق ادا کر دیا، ان کو خوب خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک عقیدہ، عمل اور زندگی کے شب و روز قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے، تمہاری کسی نیکی کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہیں بخشا جائے گا۔ تمہارے عقیدے میں قرآن آئے، تمہارے عمل میں قرآن آئے، تمہارے کردار میں قرآن آئے، تمہارے اقتدار میں قرآن آئے، تمہارے قول و عمل میں قرآن آئے، غرض کہ تمہاری پوری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی جائے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ تم نے لیلۃ القدر کا حق ادا کر دیا۔